ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے بھیجنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ جو آخری نبی کے طور پہ آنا تھا دنیا کے اندر، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں۔ تو اب آپ کے بعد، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی کو اس منصب کے اوپر فائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ، اور باقی رہا اس کا تعلق کہ اس کا ماننا کیا ہے اور اس کے نہ ماننے کا حکم کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کا ماننا تو ایسے ہی ہے کہ یہ جیسے قرآن پاک کا ماننا، کیونکہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی جو ختم نبوت کا بیان ہے یہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ فرض ہے۔ قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قرآن کا بیان کردہ عقیدہ ہے۔ اب اس کا انکار کرے گا تو وہ قرآن ہی کا منکر قرار پائے گا۔ تو قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن میں بیان کردہ عقیدے کا منکر وہ بھی کافر ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری نبی ہونا ہے، یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مرتبہ اور جتنے انداز میں بیان فرمایا ہے، علماء نے جو اس کی احادیث جمع کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 سے زیادہ ہے۔ 300 سے زیادہ حدیث ہے۔ 300 سے زیادہ احادیث طیبہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو بالکل واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی، جس میں یا ختم نبوت کا لفظ ہے، یا خاتم النبیین کا لفظ ہے، یا انقطاع نبوت کا لفظ ہے، یا جو ہے وہ آخر الامم کے جیسے الفاظ ہیں۔ اس طرح کے وہ الفاظ کے جس میں بہت واضح طور پہ عبارت النص کے طور پہ، اشارت النص کے طور پہ یہ موجود ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات بھی اگر جو آپ سے قطعی یقینی طور پہ ثابت ہو، اس کا انکار کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت شدہ ایک بات کو یا آپ کی بات سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرنا یہ سیدھا سیدھا تکذیب ہے، تکذیب رسالت ہے، یہ تکذیب نبی ہے۔ تو ایک بات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے جبکہ اس کی نسبت کو وہ مان لے۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، اسے اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ہے۔ تواتر کے ساتھ۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد نے ہمیشہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے ایک ہی بات کو یوں نقل کرے۔ تو جو تواتر سے ثابت ہوتا ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو بیان ہے وہ 313 احادیث میں ہے، اور کوئی 40 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وہ روایات بیان کی، اور اس کے بعد جو تعداد ہے وہ تو پھر بڑھتی گئی مسلسل۔ تو یہ تواتر کے ساتھ منقول عقیدہ، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس کا جو ہے انکار کفر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقائد کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، کہ ایک ایکسٹریم لیول کے جو جسے کہا جاتا ہے کہ قطعی، یقینی، اجماعی، اذعانی عقائد، ایک اس سے کچھ نیچے درجے کے ہوتے ہیں، اس سے کچھ نیچے درجے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق تھوڑا سا علم مباحث کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو سب سے اوپر والا درجہ ہے عقائد کا، اسے کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہونا ہر عام و خاص کو پتہ ہے۔ کوئی عالم ہے یا کوئی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے جسے دین کا تھوڑا بہت بھی شغف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ ایسا جو عقیدہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے 100% خارج ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کی کیٹیگری کیا بنتی ہے؟ جیسے ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، بے شک۔
اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت نے واقع ہونا ہے، جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے جزا و سزا کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ تو اب جس درجے کے یہ عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو سنتے ساتھ ہی ایک درمیانہ سا بھی، بلکہ درمیانے سے بھی کم درجے کا دین سے تعلق رکھنے والا بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے نا، جی یہ تو اسلام ہے، یہ تو ہمارا دین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اللہ اسی قسم میں آتا ہے۔ تو یہ اس لیول کا عقیدہ ہے اور اس پر پوری امت متفق ہے، یعنی یہ اجماع امت سے ہے، اور اجماع امت بھی اس بات کے اوپر کہ یہ دین کے مرکزی ترین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ تو لہذا اب جو اس کا انکار کرے گا وہ ہوگا ضروریات دین کا انکار۔ تو ضروریات دین کا ماننا فرض اور کسی ایک دینی ضروری عقیدے کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ کہ اس کا ماننا اتنا ہی فرض ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود نبی ماننا فرض ہے۔ اللہ نبی ماننا اور آخری نبی ماننا یہ دونوں برابر درجے کے، اللہ اللہ تو لہذا ماننا اتنا فرض اور اس کا انکار کرنا اتنا ہی بڑا کفر ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ عقیدہ اس مرتبے کا